إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. معزز حاضرین و خواتین، تلاوت کردہ سورہ شریفہ سورۃ العصر ہے اور یہ مکی سورت ہے. ہجرت مدینہ سے پہلے اس سورت کا نزول ہوا ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے 4 اصولوں کا تذکرہ کیا ہے اور 4 اسباب نجات کا ذکر کیا ہے، جن اسباب کو اختیار کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. یہ سورہ صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے. چھوٹی سی سورت ہے لیکن انسانوں کی کامیابی کا راز اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے. سورت کا آغاز قسم سے اللہ نے فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے نماز کی، قسم ہے عصر کے وقت کی. اللہ رب العالمین نے یہ اسلوب قرآن کی دیگر صورتوں میں بھی اپنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کی قرآن میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اور اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. الغرض، وقت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے وقت اور زمانے کی قسم کھائی ہے. اور زمانے کے تعلق سے ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ زمانے کی شروعات اس وقت سے ہے جب سے کہ اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے کہا کہ تو لکھ. قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟
تو اللہ نے کہا لکھ وہ تمام باتیں اور کام جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔ وقت اور زمانے کی شروعات اس وقت سے ہے جب سے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ تو گویا کہ زمانہ بہت طویل ہے، اس طویل زمانے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور یہ زمانہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ زمانے 3 طرح کے ہیں، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ۔ گزرے ہوئے زمانے میں دنیا میں بہت سارے واقعات پیش ہوئے، انبیاء علیہم السلام آئے اور ان کی قوموں سے ان کا سابقہ پڑا، بعض لوگوں نے ایمان لایا، بہت سارے لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ سابقہ زمانے میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے جو انسانوں کے لیے انتہائی ناپسندیدہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے مطلق طور پر زمانے کی قسم کھائی ہے، تو گزرے ہوئے زمانے کو واپس لوٹا کر نہیں لایا جا سکتا، اور موجودہ زمانے کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ چلنے والی گھڑی کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ گھڑی اپنا کام کرتی رہے گی، اور آئندہ زمانے کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے زمانے کو گواہ بنایا، پورے زمانے کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی تاکہ انسان وقت کی قدر کریں اور اپنے عمر کی قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں۔ بڑی عجیب بات یہ ہے، لوگ جیسے جیسے زندگی کے دن گزرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری عمر بڑی ہے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے جیسے جیسے ایک ایک دن اور ایک ایک ہفتہ اور مہینہ اور سال گزر رہا ہے ویسے ویسے زندگی کم ہو رہی ہے، مختصر ہو رہی ہے۔ آدمی اپنی منزل کی طرف دوڑ لگا رہا ہے مگر اسے اس بات کی خبر نہیں ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو ہر سال برتھ ڈے اور پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ انہیں خوشی نہیں منانا چاہیے بلکہ سابقہ 1 سال کی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو خوش ہونا چاہیے، اور اگر غلط کاریاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانے اور وقت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس۔ ایک صحابی سے آپ نے کہا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، ایک دن آئے گا کہ آدمی بڑھاپے کی منزل کو پا لے گا۔ اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو غنیمت جان لو اپنی بیماری سے پہلے۔ یہ صحت مندی اور تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیمار پڑ جاؤ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنے فارغ اوقات کو غنیمت جان لو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ اس وقت آپ کے پاس فاضل وقت ہے، فارغ وقت ہے، کچھ دنیا اور آخرت کے فائدے کے کام کر لو، تو اپنے فارغ اوقات کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت جان لو اپنی محتاجی سے پہلے۔ مالداری کوئی ضروری نہیں ہے کہ تا حیات رہے، لہذا اللہ نے اس وقت مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے کار خیر کرو اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اپنے موت کے آنے سے پہلے۔ معزز حاضرین، زندگی کا لمحہ لمحہ قابل قدر ہے، گھنٹہ گھنٹہ اور دن دن قابل قدر ہے، ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کو پا کر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔
وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت اور تندرستی ہے اور دوسرے فاضل اور فارغ اوقات ہیں۔ آدمی کے پاس جب فاضل وقت ہوتا ہے تو لوگوں کو ٹائم پاس کی سوچتی ہے، ٹائم پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم آپ کو پاس کر دے گا۔ معزز حاضرین، وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اور وقت کی قسم کھائی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا والعصر کا مطلب عصر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے، اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اہمیت ہے کہ عصر کی نماز کے وقت میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ فرشتے جو صبح فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، اور عصر کے بعد پھر اللہ کی جناب میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، ہم جس وقت ان لوگوں کے پاس سے آئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس ہم پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ روزانہ ان دو اوقات میں فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اور آسمان سے اترتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے۔ اور عصر کی نماز کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ تم لوگ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو، اور اللہ کے لیے خاموشی سے چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً نمازوں کی حفاظت کے بعد بیچ والی نماز کی حفاظت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہی وہ عصر کی نماز ہے، عصر کا وقت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی سے عصر کی نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا گویا کہ اس کا اہل لوٹ لیا گیا اور اس کے مال کو برباد کیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہاں عصر کی نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہے، فوت ہونے کی بات ہے، تاخیر سے پہنچنے کی بات ہے۔ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو عصر کی نماز کی یا عصر کے وقت کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں اور اپنے وقت کو بیکار کاموں میں ضائع نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ لا یعنی اور فضول باتوں اور کاموں سے آدمی رک جائے۔ تو معزز حاضرین، آج ہمارا معاشرہ جو برباد ہو رہا ہے اس میں ایک بڑا سبب وقت کی ناقدری ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ہمارے اوقات شادی کی دعوتوں میں ضائع ہو رہے ہیں، ولیمے کی دعوتوں میں ضائع ہو رہے ہیں، کسی کے انتظار میں ضائع ہو رہے ہیں، اور موبائل فون کے دیکھنے میں ضائع ہو رہے ہیں۔ ہمارے اوقات کو چاہیے کہ ہم بہتر مصرف اس کا نکالیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام اور اوقات میں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، عصر کے وقت اور عصر کے نماز کی قسم کھائی، اور کس بات پر اللہ نے قسم کھائی؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ آپ 1,00,000 روپے سے اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں، اگر 1,00,000 روپے کو آپ 1,10 اور 1,20 بنا رہے ہیں تو آپ فائدے میں ہیں، آپ کو منافع حاصل ہے۔ اور اگر اس 1,00,000 کو آپ 90 اور 80,000 روپے کاروبار کر کے کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ اگر انسان 60 سال کی زندگی میں اچھے کام زیادہ سے زیادہ نہ کرے تو گویا کہ وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہا ہے۔ اور یہاں انسان سے مراد دنیا کا ہر انسان ہے، چاہے وہ کالا ہو کے گورا، مومن ہو کے کافر، کسی بھی ملک اور دیش کا رہنے والا ہو، ہر انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ اللہ نے یہ بات تاکید کے ساتھ فرمائی کہ بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر ایک شخص نے، ایک سمجھدار انسان نے اس طرح سمجھی کہ ایک برف بیچنے والے کو دیکھا، برف بیچ رہا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، وہ آواز لگا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ
کہ میرا برف جلد از جلد خرید لو ورنہ میرا برف بھول جائے گا، میری اصل پونجی اور اصل مال ضائع ہو جائے گا۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ برف بیچنے والے کے برف کی طرح ہماری زندگی ہے، روزانہ بھولی جا رہی ہے اور پگھلی جا رہی ہے، لہذا زندگی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، ظاہر ہے خسارے سے بچے ہوئے کچھ لوگ ہیں، اللہ نے ان کے اوصاف بیان فرمائے۔ 4 طرح کے اصول اپنانے والے لوگ خسارے اور نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق کا نام ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ 3 باتوں کا نام ایمان ہے کہ آدمی دل سے کسی بات کی تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے اور اپنے عمل کے ذریعے سے ایمان کے تقاضے کو پورا کرے۔ ان 3 باتوں کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان والے کامیاب ہیں، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جب تک آدمی ان 6 ارکان پر مکمل ایمان نہیں لائے گا وہ مومن اور مسلمان نہیں ہوگا۔ جبریل علیہ السلام کی مشہور حدیث، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحابہ کے بیچ میں آ کر بیٹھتے ہیں، صحابہ کو پتا نہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے، چنانچہ 5 سوالات کرتے ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال جبریل علیہ السلام کا یہ ہوتا ہے، اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایمان کے 6 ارکان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ تعالی موجود ہے، اللہ کے موجود ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دنیا میں ایسے ناسمجھ اور بے وقوف لوگ بھی ہیں جو اللہ کے وجود کے بارے میں شک کرتے ہیں، بلکہ کائنات کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے یہ کائنات بالکل یوں ہی چل رہی ہے، بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے۔ دہری قسم کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، لہذا ایمان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے موجود ہونے پر ایمان لایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور مدبر ہے۔ ان باتوں پر ایمان لایا جائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، سچا معبود اس کائنات اور زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہر طرح کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنی ہیں اور صفات علیہ ہیں، اللہ کے نام ایسے ہیں ان ناموں میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، اور ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، تو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، وہ خیالی مخلوق نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، کبھی انہیں کوئی نافرمانی وہ لوگ نہیں کرتے۔ اللہ نے ان فرشتوں کے کام مقرر کیے ہیں، اور بہت سارے فرشتوں کے کیا کام مقرر کیے ہمیں نہیں بتایا گیا، چنانچہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسولوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اور میکائیل علیہ السلام کو بارش اور یہ نباتات کے اوپر ان کو اختیار دیا گیا، اور اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے جس کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی، اور دوسری سور سے مردہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ملک الموت ہیں، اور ایک فرشتہ جنت کا ہے جس کا نام رضوان ہے، اسے وہاں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، اور ایک فرشتہ ہے جسے مالک کہتے ہیں، وہ جہنم کا داروغہ ہے۔ چند فرشتوں کے کام ہمیں بتائے گئے ہیں، ان کے نام بتائے گئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بے حساب ہیں جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کے فرشتوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔
اور اسی طرح سے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، آخری نبی اور رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان نبیوں کے درمیان میں بہت سے ایسے نبی آئے جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے، جیسے نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سارے انبیاء اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے اور امانت دار، اور اللہ رب العالمین کا پیغام یہ لوگ برابر پہنچاتے رہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن، توریت، زبور، انجیل اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، سچی کتابیں ہیں، الا یہ کہ ان کے اندر تحریف کر دی گئی، بعد میں تحریف کر دی گئی، اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کا سلسلہ موت سے شروع ہوتا ہے، اور عالم برزخ، قبر سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک، یہ تمام کے تمام معاملات یہ آخرت پر ایمان ہے۔ پل صراط ہے، شفاعت کا مسئلہ ہے، اور نہر کوثر کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے جنت و جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہ تمام مراحل آخرت پر ایمان لانے سے متعلق ہیں، اور تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر کائنات میں جو بھی واقعات اچھے یا برے ہوتے ہیں یہ سب تقدیر کے تحت ہوتے ہیں۔ اللہ کے علم کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان تمام معاملات کو قلم سے لکھوا دیا جو معاملات قیامت تک ہونے والے ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن تقدیر ہمیں کب معلوم ہوگی؟ کوئی واقعہ پیش آنے کے بعد ہی ہم یقین کریں گے کہ یہ واقعہ تقدیر میں تھا اس لیے ایسا ہوا، ورنہ تقدیر کا معاملہ پہلے سے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو بہرکیف ایمان والے لوگوں کو کامیابی حاصل ہے، دنیا اور آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان والے ہیں۔ جو بے ایمان ہیں، جو کافر اور منافق ہیں، ان کو آخرت میں نجات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسرا اصول آخرت میں کامیابی کا یہ ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ نیک اعمال کے لیے دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نیک اعمال کا بدلہ دو ہی صورتوں میں ملے گا۔ ایک یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ صالح ہو اور اخلاص پایا جاتا ہو۔ جب تک اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام نہیں کیا جائے گا آخرت میں انعام نہیں ملے گا۔ اور دوسری اہم شرط یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور مطابقت ہو۔ آپ کام نیک کریں لیکن رسول کے طریقے کو چھوڑ دیں، وہ عمل قبول ہونے والا نہیں ہے، آخرت میں اس کا بدلہ اللہ کے پاس ملنے والا نہیں ہے۔ تو عامل الصالحات، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن نیک اعمال کرے، وتواصوا بالحق، اور حق کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا، یہ کامیابی کا راز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ نیک عمل کرنے والے ہیں، سارے معاشرے کو اپنے حال پر چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر کو اپنے حال پر چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے محلے اور خاندان کو اپنے حال پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ حق کی وصیت کرنا ضروری ہے، سچائی بتانا ضروری ہے، اسلام کی تعلیم دینا ضروری ہے، اور ایمان اور عمل صالح کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ تو جو لوگ آپس میں حق کی وصیت کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں ان کے لیے نجات ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور جو لوگ صبر کی ایک دوسرے کو وصیت اور تلقین کرتے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ صبر کے بارے میں ایک بات یہ جان لینا چاہیے کہ صرف آزمائشوں کو جھیلنا صرف صبر نہیں ہے، بلکہ تین باتوں کا نام صبر ہے۔ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، استقامت کو اختیار کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، یہ صبر ہے۔ اسے صبر علی الطاعہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا صبر
الصبر عن المعصیہ ہے، نافرمانی کو چھوڑ دینا اور فرما برداری کو اختیار کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا صبر، والصبر علی الآلام، کہ تکلیفوں کو برداشت کرنا اور جھیلنا، آزمائشوں کے وقت میں گلہ اور شکوہ نہ کرنا، اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، یہ صبر علی الآلام ہے۔ اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، وہ صبر کرنے والے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے واویلا نہیں مچاتے بلکہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کی امانت ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم ہمیں اپنے وقت اور زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچی کچی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے ایمان کو اور نیکیوں کو رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں اے رب کریم جو بیمار ہیں پریشان ہیں، اے اللہ بیماروں کو شفا دے اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بدامنی کے حالات میں ہیں اے اللہ ان کو امن و امان عطا فرما، اے اللہ سلامتی اور امن کی زندگی عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم ورب حليم۔